اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین و سامعین، آج سن 1447 کے ماہ مبارک رمضان کی تیسری تاریخ ہے، اور صاحبان ایمان اس ماہ مبارک کی عبادتوں میں شب روز مصروف ہیں۔ اسی حوالے سے حیدر ٹی وی کینیڈا کی جانب سے دن رات میں بہت سارے پروگرام اس ماہ مبارک کے سلسلے میں نشر کر رہے ہیں، اور ہم بھی آپ کے سامنے اپنی معروضات کو پیش کر رہے ہیں۔ انہی معروضات میں نے یہ عرض کیا کہ ہمیں رمضان کے تقاضے جو اللہ چاہتا ہے انہیں ذہن میں رکھتے ہوئے ان عبادتوں کو خلوص دل کے ساتھ بجا لانا ہے، تاکہ ہم اس ماہ مبارک کی تمام تر نعمتوں، برکتوں اور سعادتوں کو حاصل کر سکیں۔ اس ماہ مبارک میں بنیادی طور پر انسان کو ایک کام یہ کرنا ہے کہ اسے اپنے دل کو کشادہ رکھنا ہے۔ جب دل کشادہ ہوگا، دل میں تنگی نہیں ہوگی، تو یقیناً ان عبادتوں کا اثر ہمارے روح پر اور جسم پر بھی ہوگا۔ اس آج کل کے دور میں جہاں نفسا نفسی کا عالم ہے، جہاں اس دنیا میں بہت بڑے فتنے کار فرما ہیں، جہاں انسان کو جینے کا حق نہیں دے رہا، ایسے عالم میں ہر انسان کے دل میں کسی نہ کسی طرح کسی کے لیے تنگی بھی ہے، بدگمانی بھی ہے، بد اعتمادی بھی ہے، ناراضگی بھی ہے، غصہ بھی ہے، اور رشتوں کو بھلانے کا دور بھی چل رہا ہے۔ ایسے عالم میں ماہ مبارک رمضان میں جہاں ہم اپنے آپ کو اس کی عبادتوں کے ذریعے سے تقویٰ کی منزل پر لے جانا چاہتے ہیں، وہاں انسان کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ اپنے دل کو صاف کر لے۔ اگر انسان کا دل صاف ہے تو پھر ہر برکت، ہر نعمت، ہر دولت اسے حاصل ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ کام بہت مشکل کام ہے۔ بڑے بڑے عبادت گزار اس معاملے میں ہمیں رکے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک واقعہ دور رسالت مآب
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کا ہمیں ملتا ہے کہ جہاں صحابہ کرام رسول خدا کی بارگاہ میں موجود ہیں، ان میں بہت بڑے عبادت گزار، تو دن کو روزہ رکھتے ہیں، رات کو قیام کرتے ہیں، وہ بھی موجود ہیں۔ تو ایسے عالم میں اللہ کے رسول نے دیکھا کہ ایک صحابی ایک دروازے سے آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا دیکھو وہ جنتی آ رہا ہے۔ بہرحال صحابہ کرام نے دیکھا اس جنتی کو، بہت سارے زاہد اور عبادت گزار بندے بیٹھے ہیں۔ دوسرا دن ہوا، وہ دروازے سے دوسرے سے آیا، اللہ کے رسول نے کہا وہ جنتی آ رہا ہے۔ یہ 3-4 دن مسلسل یہ عمل ہوتا رہا۔ ایک صحابی عبداللہ ان کا نام ہے، وہ دیکھتے اور جب روزانہ اس نے یہ منظر دیکھا تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اتنی ساری عبادت کرتا ہوں، اور عبادت کا ان کا کیفیت یہ تھی کہ دن بھر روزہ، رات بھر قیام، اور ایک دن رات میں پورے قرآن کا ختم کرتا تھا۔ ایسا عبادت گزار صحابی، اس نے جب اس منظر کو دیکھا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں اتنی ساری عبادت کرتا ہوں تو یہ جنتی تو مجھے ہونا چاہیے تھا۔ یہ جو آنے والا ہے اسے کئی بار جنتی کہہ کر اللہ کے رسول نے اس کی نشاندہی کی، وہ ہم سے کون سی ایسی بڑی عبادت کر رہا ہے جو اسے جنتی بنا رہی ہے۔ بڑا تعجب، بڑے فکر میں وہ رہا۔ اب اس کا کام کیا ہے؟ ظاہری تو کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی، تو اسے رہا نہ گیا۔ ایک دن ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کیا کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے آپ کو آتے ہوئے جب دیکھا کہا یہ جنتی ہے؟ اس نے کہا بھائی میں تو کچھ نہیں کرتا ہوں، دن کو کام کاج ہے، اپنی عبادت ہے، رات کو سوتا ہوں۔ لیکن اس کے دل میں تجسس ہے کہ آخر جانا جائے کہ یہ کیا کام کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے اسے جنتی کہا ہے۔ تو ایک دن اس نے گزارش کی کہ کیا میں تمہارے ساتھ کچھ دن گزار سکتا ہوں؟ اس نے کہا آؤ بسم اللہ بھائی، آ کر میرے ساتھ رہو۔ وہ اس کے پاس جا کے رہنے لگا۔ دن تو جیسے گزرا، اب رات کو اسے دیکھا کہ اب میں یہ دیکھوں کہ یہ رات کو کیا کرتا ہے، کیسا کون سا وہ عمل کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے اسے اللہ کے رسول نے جنتی کہا ہے۔ وہ ویسے تو سو رہا تھا، لیکن لحاف ہو یا چادر ہو، اسے منہ چھپائے بار بار وہ اسے دیکھ رہا تھا کہ یہ بندہ رات کو کیا کرتا ہے۔ اس نے دیکھا، نماز عشاء پڑھی، اور اس کے بعد وہ آ کر اپنے بستر پر لیٹا تو نماز فجر کے وقت اٹھا۔ وہ ساری رات جاگ کر اسے دیکھتا رہا۔ دوسری رات بھی ایسے گزر گئی۔ وہ آیا اپنے کام سے فارغ ہو کے، نماز شب کے بعد وہ نماز عشاء کے بعد پھر سو گیا، پھر فجر کی نماز۔ 2-4 دن اس نے یہ منظر دیکھا، حیران ہو گیا کہ یہ کوئی ایسا عمل تو خاص کرتا نہیں ہے۔ تو آخر پھر اس کو
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں کہا کہ یہ جنتی؟ اس نے کہا بھائی کوئی اور بات ہے تو بتا دو، کیا کرتے ہو؟ بولا بھائی آپ نے جو یہ دیکھا بس یہی میرا روز کا معمول ہے، یہی کچھ میں کرتا ہوں، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کرتا۔ وہ مایوس ہوا، 2-4 دن رہنے کے بعد اس نے اجازت مانگی اور چلنے لگا۔ جب دروازے تک پہنچا تو اسے اس شخص نے آواز دی، کہ آئیے میں آپ کو راز بتاؤں، میں اور تو کوئی کام نہیں کرتا، لیکن میرا دل ہر ایک انسان کی طرف سے صاف ہے، نہ میں کسی سے بغض رکھتا ہوں، نہ کسی سے عناد رکھتا ہوں، نہ میں کسی کے بھلے پہ ناخوش ہوتا ہوں، نہ میں کسی کے برے پہ خوش ہوتا ہوں۔ میں سب کے لیے اپنے آپ کے دل کو صاف رکھے ہوئے ہوں، مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے، میں کسی سے ناراض نہیں ہوں، میں نے کسی سے تعلق توڑا نہیں ہے، میں صاف دلی کے ساتھ، صاف گوئی کے ساتھ اپنے معاملات کو چلاتا ہوں۔ میرے دل میں کسی کے لیے ذرہ برابر بھی کوئی عناد، کوئی بغض، کوئی شکایت نہیں ہے، بس یہی ایک میرا عمل ہے۔ اس پر وہ صحابی زور سے بولا، ہاں یہی وہ چیز ہے، ہاں یہی وہ چیز ہے۔ یعنی انسان کے دل میں جو کشادگی ہے وہ ایک بہت بڑا کام ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اقرار کر لیا، میں اتنی بڑی عبادتیں تو کر رہا ہوں، لیکن یہ والا کام مجھ سے نہیں ہو سکتا جو تم کر رہے ہو۔ تو یقیناً ایسا کرنے والا جنتی کہلا سکتا ہے۔ کاش اگر ہم اس ماہ مبارک کے آغاز میں ہی دوسروں کے لیے اپنے دلوں کو صاف کر دیں۔ اس معاشرے میں بہت سارے ایسے فسادات ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ بدگمانی، بددیانتی، دھوکہ دہی، بے وقوف بنانا، اس کی وجہ سے قائم ہے۔ اگر انسان ایک دوسرے کے ساتھ اپنے ان معاملات کو ٹھیک کر لے تو پھر دنیا میں کوئی بد امنی نہ ہو، کوئی طاقت کے نشے میں کسی کمزور کو دبائے نہیں، کوئی اقتدار کے نشے میں کسی مجبور کو تنگ نہ کرے، کوئی طاقت کے ذریعے سے کسی یتیم کا مال نہ کھائے، کوئی اپنی ہوشیاری چالاکی کے ذریعے سے کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کرے، اور صاف نیت کے ساتھ اپنے ان معاملات کو جاری و ساری رکھے گا تو یقیناً اس کا دل صاف ہے، اور صاف دل پر جب کہ نور کی کرنیں پڑتی ہیں تو پھر وہ اور چمکنے لگتا ہے۔ یہ ماہ رمضان المبارک اپنے ان دلوں کو چمکانے کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اور اگر ہم انسان صاحب ایمان، کلمہ پڑھنے والے، اللہ کے ماننے والے، اس کے اس ماہ مبارک میں جو اللہ کا مہینہ ہے، جس میں ہم اللہ کے مہمان ہیں، اپنے میزبان کی شکر ادائی کرتے ہوئے اپنے دلوں کو بڑا کر لیں۔ شکر ادائی بھی یہ بڑی بات ہے کہ انسان کا دل بڑا ہو، تو یہ شکر ادائی کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اور جہاں پر ان نعمتوں کا شکر ادا کیا جاتا ہے وہاں نعمتوں میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ یہ ماہ مبارک ہے رمضان، ہمارے لیے اپنی نعمتوں میں
اضافہ کرنے کا بہت بڑا موقع ہے، جس کو گنوانا نہیں چاہیے، بلکہ خلوص دل اور اعتراف گناہ توبہ کے ساتھ اگر اس کی بارگاہ میں ہم ان عبادتوں کو انجام دیں، پھر یقیناً اس ماہ مبارک کو جو اللہ نے عظیم مہینہ کہا، برکتوں والا مہینہ کہا، وہ ساری عظمتیں اور برکتیں ہم اس ماہ مبارک میں حاصل کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔